السلام علیکم، میں اسما رضی۔ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی میری بہن یاسمین جاوید پر، جس پہ کافی اعتراضات، کافی کامنٹس، کافی کچھ آیا۔ کس کی طرف سے آیا، پیج پہ کیا کیا گیا، حقیقت کے پیج پہ، وہ سب بتانے کے لیے میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ سب سے پہلے انم منیر جو اس پیج پر آتی ہیں، ان کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ منع کر رہی ہیں کہ میرا ان کی ماں سے کوئی رشتہ نہیں۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے بولنے سے، کسی کے بھی پروف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاسمین جاوید بیوی باجی، میری بہن، میری ماں کی سہیلی، میرے شوہر کی وہ بہن جنہوں نے انہیں پالا پوسا، میری وہ ساس جن کو میں ساس میری سہیلی کہہ سکتی ہوں۔ کسی کے بھی کہنے سے وہ رشتے، وہ تعلق نہیں بدل سکتے۔ وہ میرے رب کی رضا کہ وہ ان کے پاس جلدی چلی گئی۔ لیکن پھر میں بتا دوں، بہن چلی گئی، بہن کے بچے پیچھے رہ گئے، چاہے وہ بچے مانے یا نہ مانے۔ میری بہن چلی گئی، اب جس طرح سے وہ مجھ سے تعلق رکھیں گے، میرا تعلق بھی ان سے ویسا ہی رہے گا۔ انم منیر کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی ماں کے علاج کے لیے، ان کی ماں کی پرورش کے لیے، ان کی شادی کے لیے، ان کی ہر چیز کے لیے ان کے ننیحال سے پیسے آتے ہیں۔ میں نے کب منع کرا؟ میں نے کب کہا آپ کا دعویٰ ہے؟ تو میں نے کہا کہ جب دیا جا رہا تھا تو حق سے دیا جاتا۔ جس چیز کے پیسے آ رہے تھے، جس چیز پہ خرچ کرنا چاہیے تھا تو خرچ کرتے نا، پورا کھل کے دیا جاتا۔ SIUT میں کیا ہوتا ہے؟ SIUT میں تجربے ہوتے ہیں۔ SIUT سے جب وہ ڈسچارج ہوتی ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ گھر پہ لے جانے کی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ کون سے ہاسپٹل میں گئے، وہاں کا بل کیسے دیا گیا، گھر کے لیے جو پیشنٹ بیڈ آیا وہ کہاں سے آیا، کس کا NIC گیا، کون پیشنٹ بیڈ لینے گیا، اس کے چارجز کس نے پے کیے، کتنا کچھ ہوا۔ لیکن وہی بات، اگر ماں جاتی ہے نا تو ماں کے لیے سب سے پہلے بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ انم منیر، آپ ایک اکلوتی بیٹی، آپ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ آپ نے کیوں ننیحال کا منہ دیکھا؟ آپ نے کیوں ماموں اور نانا کی طرف دیکھا؟ آپ نے اپنی ماں کو کیوں نہیں سنبھالا؟ آپ کیوں آگے نہیں بڑھی؟ آپ کے بھائی کیوں آگے نہیں بڑھے؟ بھائی تو ننیحال کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ بھی ننیحال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ نہیں دیکھ رہے، ہماری بہن جا رہی ہے تو آپ کا کوئی فرض نہیں تھا؟ ماں جا رہی ہے، ان کو جانے دیا۔ ماں ریڈ بسز میں، لوکل بسز میں دھکے کھاتی ہوئے جا رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ننیحال کا نام اونچا رہنا چاہیے۔ ننیحال جو بھی کرے سب جائز تھا۔ اگر ننیحال نے دیا بھی تو یہ یاد رکھیے گا، آپ کی ماں کا اس گھر پہ حق تھا۔ ماں کا نام لینا، جب رفیع صاحب کا نام لیا جائے گا، رفیع دا گروپ کا نام لیا جائے گا، تو سب سے پہلے ان کی پہلی شہزادی، ان کی پہلی بیٹی یاسمین اندلیب کا نام بھی لیا جائے گا۔ وہ نام لینے سے کوئی بھی کسی کو نہیں روک سکتا۔ رفیع گروپ میں سب سے پہلے یاسمین اندلیب، اس کے بعد سب آتے ہیں۔ پہلی اولاد، پہلی شہزادی، پہلی بیٹی ماں باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے، پہلی پوتی، پہلی نواسی، کیا کچھ القاب اس بہن کو نہیں ملے۔ لیکن آپ تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ اپنی بات سے نہیں مکرتی، تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک نام تو آپ نے بتا دیا اسما رضی کا، باقی 2 نام بھی بتا دیں۔ بار بار پیج پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ آپ بھی یاد رکھیں، جب آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 اشخاص ان کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، پہلے تو آپ نے اپنی ماں کا علاج نہیں کروایا، ننیحال کا منہ دیکھتی رہی۔ پھر ماں جب چلی گئی تو ماں کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کری۔ ان 3 اشخاص کو آپ نے دیا، آپ ان کو روک بھی نہیں پائیں، جبکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ پورے ہوش و حواس میں تھیں، آپ کے حواس بالکل قابو میں تھے۔ آپ ہمیں پہچان رہی تھیں، ہم سے بات کر رہی تھیں، آپ ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ 3 نام بتائیں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں خود گواہ ہوں، بہت ساری ویڈیوز بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، بہت سارے گواہان بھی موجود ہیں۔ یاسمین اندلیب نے خود کہا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے۔
سارے بہن بھائیوں میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی میری بہن. کیوں؟ وہ ان کی مرضی. پھر جہاں بات آتی ہے پراپرٹی کی، تو بیبی نے اگر پراپرٹی معاف کر دی، بیبی سے اگر پراپرٹی سائن کروا لی گئی کہ تمہارا اس حصے میں کوئی بھی حق نہیں، اگر تم نکاح اپنی مرضی سے کرتے ہو. نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے مذہب میں اجازت ہے کہ بالغ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کسی سے بھی گواہان کی موجودگی میں نکاح کر سکتے ہیں. نکاح سے پہلے رفیع صاحب سائن کرواتے ہیں کہ تمہاری جائیداد پہ کوئی حصہ نہیں. اگر وہ سائن ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یاسمین اندلیب کا حصہ تھا، حصہ ہے، حصہ رہے گا. اگر وہاں سے پیسے دیے بھی گئے تو ان کے حصے میں سے دیے گئے. کسی نے کسی پر احسان نہیں کرا، وہ باپ کے پیسے تھے جو باپ نے اپنی بیٹی کو دیے، یا باپ کی ہی کمائی تھی. کسی بیٹے نے وہاں کچھ نہیں کمایا. جتنی محنت تھی وہ رفیع صاحب کی تھی. رفیع صاحب کے شانہ بشانہ سارے بیٹے کھڑے ہوئے، الگ سے کوئی نہیں کھڑا ہوا. ابھی بھی رفیع صاحب کا ہی نام استعمال ہو رہا ہے. رفیع صاحب کے نام کے بغیر وہاں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. جب بہن بھائی کو منع کیا گیا، تینوں کو منع کیا گیا، پھر بھی آپ نے سب کو آنے دیا. خود آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی بات سے نہیں مکرتی، پھر بھی آپ نے پھر کیوں آنے دیا؟ آپ نے پھر کیوں کرنے دیا؟ آپ یتیم ہیں، آپ مسکین ہیں. آپ کو میرا یتیم ہونا بہت برا لگ رہا ہے. میں یتیم ہوں، میرے رب کی مرضی. آپ یتیم ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ کے رب کی مرضی. صرف آپ اپنے آپ کو کیوں کاؤنٹ کر رہی ہیں؟ آپ کا تو والی وارث موجود ہے. آپ کے شوہر الحمدللہ آپ کے سر پہ ہیں. اللہ ان کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے. وہ آپ کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. باقی دونوں بھائیوں کا کیا؟ وہ یتیم و مسکین کہاں ہیں؟ بیبی کے جانے کے بعد وہاں سے ننیحال سے ہاتھ کیوں کھینچ لیا گیا؟ کیوں وہ خرچہ بند کر دیا گیا؟ دونوں بچے کہاں ہیں؟ کون سے پلاٹ پہ پڑا ہوا ہے؟ کون کہاں غیروں کی گاڑیاں چلا رہا ہے؟ بیبی کا نواسا نواسی، پوتا پوتی کہاں ہیں؟ نواسا نواسی آپ کس طرح سے پال رہی ہیں؟ آپ کے گھر کا خرچہ کون اٹھا رہا تھا؟ یہ بھی بتا دیں. کبھی آپ کہتی ہیں آپ کے ماما نے سب کچھ کیا، کبھی آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے سب کچھ کیا. پہلے ایک دفعہ ڈیسائیڈ تو کر لیں. جب ماما نے سب کچھ کرا تو کہاں تھے سارے ماما؟ جب آپ کی ماں کے بعد آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب آپ نہیں میرے سامنے، میں گواہ ہوں، آپ شاید اپنی بات سے نہیں مکرتی. یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی بات سے نہیں مکرتی. آپ نے میرے سامنے نسیم رفیع کو فون کیا تو نسیم رفیع کا آگے سے کیا جواب تھا؟ یاد آ رہا ہے؟ آپ نے میرے سامنے مجھ سے کہا، ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو خالاؤں کی ڈیوٹی لگنی تھی. 4 سگی خالہ، میں تو کہیں بہت دور کی خالہ تھی. 4 سگی خالاؤں نے آنا تھا. جب خالاؤں کو بولا گیا کہ اپنی ڈیوٹی لگائیں تو کون سی خالائیں آئیں؟ آپ مجھے بتائیں گی؟ چیکو کے علاج کے لیے، شہریار خان کے علاج کے لیے آپ کو ہمیشہ سامنے رکھا گیا کہ آپ کو آنا تھا. آپ آئیں گی تو فالو اپ ہوگا، آپ آئیں گے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آپ نے کب شہریار خان کا بائیکاٹ کیا مجھے نہیں پتہ چلا. آپ رضی ماما کے گھر تو نہیں آئیں، آپ ندیم ماما، وسیم ماما، نسیم ماما سب کے گھر گئیں. کیوں؟ آپ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ آپ نے بائیکاٹ کر لیا ہے. میں آپ کے انتظار میں ہی بیٹھی رہ گئی کہ آپ آئیں گی تو ہم جائیں گے. جانے کو تو میں بھی جا سکتی تھی، لیکن آپ کا ہونا ضروری تھا. آپ نے بائیکاٹ کیا، آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا. اب میرے بیٹے نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ نے اسے بھی جھوٹ بولنا سکھا دیا کہ مما کو منع کر دینا، شہریار بھائی کو مت بتانا کہ میں یہاں آئی ہوں. آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، میں مسلمان ہوں پیدائشی. میں نے اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کے لیے سختی سے منع کیا ہے. میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو اجازت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، صرف اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بیٹے کو آپ نے اکسایا جھوٹ بولنے پہ. میں نے اسے منع کیا کہ یہ یاد رکھیے گا، اللہ ہر جگہ ہے. میں رہوں نہ رہوں، میرا رب ہے. آپ کو اسی کو جواب دینا ہے. ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. آپ نے بائیکاٹ کیا، آپ نے بتایا نہیں. پھر جس طرح سے آپ لوگوں نے برین واش کیا شہریار کا، وہ چلا گیا. اب کہاں ہیں؟ اب کس حال میں؟ جب میرے گھر تھا تو بہت اعتراض تھے خالاؤں کو کہ ہم تو ملنے نہیں جا سکتے، ہمارا تو وہاں جانا ہی منع ہے.
ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو جاتے ہی نہیں۔ رضی کون ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ساری مامیوں کو بڑا اعتراض تھا، آپ کو پتہ ہے نا کون سی مامی کو بڑا اعتراض تھا کہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ مامیاں، اب وہ کہاں ہیں خالائیں؟ ابھی بھی اگر شہریار خان میرے گھر میں ہوتا تب بھی اعتراض ہوتا، اب نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون اس سے ملنے جا رہا ہے؟ کون اسے اپنے گھر کی دعوتوں پہ بلا رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک پلاٹ پہ، ایک خالی پلاٹ پہ وہ پڑا ہوا ہے، لیکن نہیں، رضی نے کیوں اپنے گھر لے کے گیا؟ یہ چیز آپ لوگوں کو بہت بری لگ رہی تھی۔ رضی کے گھر سے وہ چلا گیا، اب تو آپ کو سکون آ گیا ہوگا۔ پہلے تو وہ آپ کا بھائی نہیں تھا، اب وہ آپ کا بھائی ہے۔ اب آپ اسے اکساتی ہیں، اب آپ اسے جا کے دیکھتی ہیں کہ ہاں کس کے خلاف کرنا ہے، اب آپ اسے استعمال کر رہی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ بائیک آؤٹ کرنا ہے تو بائیک آؤٹ کر دیں، ساتھ دینا ہے تو ساتھ دیں۔ بیچ کا راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور مومن منافق نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ کھڑے ہوں اسے بھی پتہ چلے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، جس کے خلاف ہوں اسے بھی پتہ چلے۔ بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، یا تو کچھ ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات ہے، اتنا سا یقین ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے ہی مجھے کہا تھا ماں کے جنازے پہ، ماں کے آخری سفر پہ، جب میں سب کو ہٹا رہی تھی، آپ نے ہی یہ بات مجھے کہی کہ نہیں، اس کو بیٹھے رہنے دیں، اس نے میری ماں کی بڑی خدمت کی، ان لوگوں کو رہنے دیں، ان لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹائیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ آپ کے ددیحال والے، آپ کی پھپھو کی بیٹی، آپ کے تایا کی بیٹیاں۔ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرے ننیحال میں سے کسی کو بیٹھا رہنے دیں، میری خالہ کو بیٹھا رہنے دیں، میری خالہ زاد بہن میری مامی کو بیٹھا رہنے دیں؟ کیوں نہیں کہا؟ کس نے خدمت کی؟ کون کہاں تھا؟ یہ سب کو پتہ ہے۔ پیسے دینا اور پیسے بھکاریوں کی طرح دینا، پیسے حق سے دینا، ان ساری باتوں میں بہت فرق ہے۔ فرق سمجھیں۔ میرا ولاگ بنانے کا یہ مقصد نہیں، میرا یہ باتیں کرنے کا یہ مقصد نہیں، لیکن جو باتیں آپ نے دو مجھے کہیں، ان دو باتوں کی وجہ سے مجھے یہ ولاگ دوبارہ بنانا پڑا۔ بہن میری ہے، میری بہن، میری نند، میری سہیلی، آپ کو جو کہنا کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے جو میرا رشتہ ہے وہ وہی رہے گا، وہ رہیں دنیا میں یا نہ رہیں، وہ جہاں ہیں مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ لیکن جو دو باتیں آپ نے کہیں، عبرت ناک سزا، نشان عبرت، تھوڑی سی ذرا سی ہسٹری، اسلامک ہسٹری پڑھ لیجئے گا۔ یہ الفاظ، یہ دونوں الفاظ کس کے لیے بولے گئے ہیں، کس کے لیے خاص طور پہ بولے گئے ہیں، یہ الفاظ کون سی شخصیت کے لیے تھے؟ اور مجھے بتائیے گا، میں نے اس ولاگ میں یا میں نے اپنی بہن کے لیے ایسے کون سی الفاظ ادا کیے جس پہ آپ نے مجھے عبرت ناک سزا اور نشان عبرت کے لیے چن لیا، آپ نے مجھے نامینیٹ کر دیا۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ کے دو فرشتے میرے بھی کندھے پر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کرا۔ وہ فرشتے اپنا کام بخوبی جانتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ میں نے کیا کرا۔ اللہ کو آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں۔ میرا کردار، میرا قول، میرا فعل سب سامنے ہے۔ دکھاوا مجھے نہیں آتا، جو دل میں ہے وہی منہ پہ ہے۔ جھکنا مجھے نہیں آتا، دبنا مجھے نہیں آتا۔ جب تک سب کی باتیں سن رہی تھی تب تک تو میں بہت اچھی تھی۔ جب جہاں میں اپنے شوہر کے حق کے لیے کھڑی ہوئی، شوہر کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوئی، تو سب کو آنکھوں میں چبھنے لگی، آپ کو بھی چبھنے لگی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی، آپ فوراً آ گئی کہ میری ماں کے بارے میں کیوں بلاگ بنایا۔ ماں اگر آپ کی ہے تو بہن میری بھی ہے، کہ کوئی نہیں ہوتی، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہے سب کا بیوی سے کیا رشتہ تھا، اور بیوی کے جانے سے کہاں کہاں کس کس کی زندگی میں کتنا خلا آیا ہے، یہ آپ کو بھی نہیں پتہ، یہ آپ بھی نہیں جانتی۔ ہر بندے کے لیے وہ بہت کچھ تھی، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑا، کتنوں کے دل اداس ہیں، کتنوں کی زندگیاں ویران ہیں۔ شاید سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے لوگ ابھی تک دکھ اور تکلیف میں ہیں۔
थोड़ा सा समझें, दूसरों के एहसास समझें। लेकिन बात शुरू से घर के कमरे से बात वही थी। रज़ी का शेयर, रज़ी की प्रॉपर्टी, रज़ी की अथॉरिटी, रज़ी की बीवी, रज़ी के बच्चे, मेरा किरदार, रज़ी का किरदार, बहन, सब कुछ बीच में आ गया। रज़ी की मेडिकल कंडीशन, सब कुछ आ गया। बातें कहाँ से कहाँ निकल गई। अगर बातें निकलवाओगे तो बातें बहुत निकलेंगी। किरदार सबके थे, किरदार सबके खुलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने किरदार की गवाही देने के लिए किसी की भी मोहताज नहीं हूँ। मेरा किरदार आईने की तरह साफ़ है, मैं जानती हूँ। मेरा ज़मीर जानता है, मेरा रब जानता है। बस इसके अलावा मुझे किसी की भी गवाही की ज़रूरत नहीं। मेरे शौहर, मेरे मिजाजी खुदा, मेरे सर के ताज, उनको मुझ पे भरोसा है। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। एक्स, वाई, जेड, फ्यूचर सब कुछ मेरे रज़ी हैं। अगर आपको एतराज़ है तो होता रहे। इबरतनाक सज़ा दिलवानी है तो दिलवाइए, मैं अभी इंतज़ार करूँगी। इबरतनाक सज़ा होती क्या है? इबरतनाक सज़ा के लिए जुर्म क्या साबित होता है? पहले जुर्म बताइएगा कि मेरा जुर्म क्या था, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे सज़ा क्यों दी गई, मुझे निशान इबरत क्यों बनाया गया। निशान इबरत का जो निशान होता है उसे क्या कहते हैं, उसको किस तरह से दुनिया के सामने लाया जाता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। इबरतनाक सज़ा किस बात के लिए? सिर्फ सच्चाई बताने के लिए कि यास्मीन जावेद के साथ क्या किया रहा। वो हर वक्त कहते रही कि मैं एक भाई से बोल दूँ, मैं अपने बाप से बोल दूँ कि लियाकत में इलाज करवा दो, आखान में इलाज करवा दो, एक फ़ोन पे हो जाएगा। लेकिन सबको पता था, बेबी बाजी को ख़ुद पता था कि जिसको वो फ़ोन करती तो क्या जवाब मिलता। किसी के पास भी इतने पैसे ही नहीं थे, सब फ़कीर हैं, सब फ़कीर थे देने के लिए। लेकिन उन्होंने इज़्ज़त रखी, उन्होंने भरम रखा। इज़्ज़त की खातिर मौत के मुंह में वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। स्लो पॉइज़न, मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, घर की लड़ाई झगड़ा, सब कुछ देख के किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, किसी से कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। जिसने जो कर दिया वो चुप करके ले लिया। सब्र और शुक्र के सहारे वो इस दुनिया से चली गई। अगर यही बात वो अपने ससुराल में एक्सपोज कर देती या कहीं पे भी, तो बहुत सारे लोग थे उनके इलाज के लिए। 13 लाख 23 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरे ससुरालियों के लिए, बेबी के बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर बचाना चाहते तो सब बचा सकते थे। तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ रहेगी जब तक हम ज़िंदा हैं, कि इतनी सी बात थी लेकिन किसी के समझ नहीं आई। अभी भी छोटी सी बात है, किस तरह से रज़ी को तकलीफ़ दी जा रही है। रज़ी के पैसे हैं, रज़ी की हिस्सा है, रज़ी की अथॉरिटी है, रज़ी का सब कुछ है, फिर भी उसे हक़ नहीं दिया जा रहा कि वो इस्तेमाल कर सके। ज़रूरी नहीं है कि उसे अल्लाह ना करे कि उसे कैंसर हुआ हो, अल्लाह ना करे उसे कोई ऐसा मर्ज़ है, लेकिन हाँ वो टेंशन में है, वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। वो किस तरह बाप की और भाइयों की इज़्ज़त की खातिर चुप बैठा हुआ है, किस तरह से उसकी बीवी बाहर आई है, किस तरह से उसकी बीवी उसका साथ देने के लिए सामने खड़ी हुई है, किस तरह बीवी अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई है। लेकिन नहीं, किसी को नज़र नहीं आ रहा। सब अंधे बन गए, सब अंधे बन गए, सब बहरे बन गए, सब गूंगे बन गए, सब हंस रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, निशान इबरत बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। निशान इबरत अल्लाह जानता है, अल्लाह का नबी जानता है कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा, कौन से रोज़े, कौन सी नमाज़ें, कौन से हज, कौन से उम्रे। अल्लाह सबके हज उम्रे नमाज़ें कबूल करे। लेकिन हाँ, हुकूकुल अल्लाह माफ़ हो जाएगा, हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं होगा। हर वो आंसू जो जनामाज़ पे किसी की तकलीफ़ की वजह से आँख में आया, वो कभी माफ़ नहीं होगा। ज़रा सा सोचिएगा, बेबी जान से गई, मैं रज़ी के साथ खड़ी हुई हूँ, हर उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हूँ जिसने रज़ी को जान से मारने की धमकी दी, टांग पे टांग रख के छीनने की धमकी दी। रज़ी रफ़ी को उंगली भी लगाने से पहले सोच लेना कि रज़ी रफ़ी से पहले अस्मा रज़ी उसके साथ है। उंगली लगाना तो दूर की बात,
گالی تک نہیں دے سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سی گالیاں دے لی، بہت بدتمیزی کر لی، اب کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ میرے شوہر کو کوئی کچھ بھی بول سکے۔ بولنے کا شوق ہے تو پہلے اپنے کردار دھو کر آؤ، اپنے آپ کو صاف کر آؤ، پھر بولنا، پھر رضی کے خلاف بولنا۔ پہلے خود صاف ستھرے ہو کر آؤ، پھر بات کرنا۔ داڑھیوں کے پیچھے کیا ہے سب کو پتہ ہے، ماڈل میں کیا تھا، ملی ٹنکی میں کیا تھا، سب کو پتہ ہے۔ جتنا بلواؤ گے اتنا بولیں گے، جتنا کردار کھولو گے اتنا کھولیں گے۔ ابھی تو میں کرداروں پہ نہیں آئی، فیک پیجز پہ نہیں آئی، فیک آئی ڈیز پہ نہیں آئی، اوریجنل پیج سے، اوریجنل آواز سے، اوریجنل شکل کے ساتھ، سب کا کردار، سب کا میکا، سب کا اگلا، سب کا پچھلا، کون کتنے میں بکا، کس نے کس کی کتنی بولی لگائی، سب بلوانا چاہیں گے تو میں بول دوں گی۔ کانٹینٹ بہت ہے، علی احمد کی طرح، اسما کے یار کی طرح، اسما کے ایکس کی طرح، بہت سی پیڈ آئی ڈیز، بہت سے پیڈ پیجز، بہت سے پیڈ فیک پیجز، جتنے بنا سکتے ہیں بنا لیں، جتنے بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن کریں گے؟ آپ کے آگے بھی بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آپ کے آگے بھی گھر کی عزتیں ہیں۔ میں شاید بھول جاؤں لیکن میرا رب نہیں بھولے گا۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور انصاف کرنے کی ہدایت دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ میرے ساتھ میری بہن کی یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔